السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں دوست احباب اور عزیز و اقارب میں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان بننے میں کتنی مشکلات پیش آئیں اور کیا کیا اس میں قربانیاں ہوئیں اور کن کن لوگوں نے اور کس کس طرح اس میں حصہ ڈالا۔ یہ ایک تاریخ کا انمٹ سبق ہے کہ جدوجہد کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اس تاریخ کے اوراق میں سے آج ایک موضوع لیا ہے کہ کس طرح پاکستان بنا، کس طرح یہ نعرہ عام ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کے ایک بڑے شاعر اصغر سودائی روزانہ ایک نظم لکھتے تھے اور جلسوں میں اس کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جلسے جلوس ہو رہے تھے۔ تو ایک دن وہ ایسی نظم لکھ کر لائے جس کے ایک مصرع نے گویا مسلمانوں کے دلوں کے تار کو چھو لیا۔ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ یہ مصرع کیسے آپ کے ذہن میں آیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ سب کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ یہ نعرہ ہندوستان کے طول و عرض میں اتنا مقبول ہوا کہ تحریک پاکستان اور یہ نعرہ لازم و ملزوم ہو گئے، اور اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تحریک پاکستان میں 25% حصہ اصغر سودائی کا ہے۔ وہ مصرع تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب اصغر سودائی صاحب کی وہ نظم پیش کرتا ہوں جس کا مصرع ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہادی و رہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین، احمد مرسل صلی علی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ جرأت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ نغموں کا اعجاز یہی، دل کا سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی یہ آواز سنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پنجابی ہو یا افغان، مل جانا شرط ایمان، ایک ہی جسم ہے ایک ہی جان، ایک رسول اور ایک خدا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ مذہب ہو تہذیب کے فن، تیرا جداگانہ ہے چلن، اپنا وطن ہے اپنا وطن، غیر کی باتوں میں مت آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اے اصغر اللہ کرے، ننھی کلی پروان چڑھے، پھول بنے خوشبو میں کے، وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب اس نظم کے اندر جو پیغام ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آخر ایک ایسی سوئی ہوئی قوم جو کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتی تھی، اپنے مذہب کو بھولتی جا رہی تھی، نماز روزہ تو دور کی بات ہے، بعض علاقوں میں اپنے نام بھی ہندوانہ رکھتے تھے، ان کے بچوں کی شکل و صورت ایسے بناتے تھے جیسے ہندوؤں کی،
ایسی سوئی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے کیا کیا تردد کرنا پڑا ہوگا، کیا کیا محنت کرنی پڑی ہوگی۔ ہم اس نظم سے وجدان کے اندر ان حالات کو لانے کی کوشش کریں جن میں تحریک پاکستان چل رہی تھی اور ہر طرف ایک ہی شور تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ آج کیوں نہ ہم ایک ایسی بات چلائیں کہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنائیں، اسلام کی اقدار پہ عمل کریں اور دوسروں کو اسلام کی اقدار کی طرف لانے کی کوشش کریں، تاکہ پاکستان بنانے کا جو حقیقی مقصد تھا وہ پورا ہو اور ہم اللہ رب العزت کی نگاہ میں سرخ رو ہو سکیں کہ پاکستان بناتے ہوئے جو رب تعالیٰ جل شانہ سے وعدہ کیا گیا تھا ہم اس کو ایفا کریں، اس کو پورا کریں اور خود اپنی ذات سے دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو ان احکامات پر لانے کی جدوجہد اور کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔